الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ کو بتا رہا ہوں سنت جمعہ کے دن کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو آپ کے سامنے کوئی چوبدار نہیں تھا۔ میں اس سے پہلے بتایا تھا چوبدار کا مطلب باڈی گارڈ، سیکورٹی، حفاظت کرنے والا، تو محافظ ایسا سمجھیے آپ، نہیں رہتا تھا آگے پیچھے، انصاف کرتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، کسی کو ستاتے نہیں تھے، کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، جیسے آج کل کے ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم پی ہم لوگ کر دیتے ہیں ویسا۔ اس لیے سیکورٹی گارڈ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، سلام کرتے اور بیٹھ جاتے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے تیسرے زینے پر بیٹھ جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ جب اذان کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ شروع فرماتے۔ کھڑے ہو کر خطبہ دینا سنت ہے۔ اذان اور خطبہ میں کچھ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، اذان دیے فوراً خطبہ شروع، بیچ میں گیپ نہیں ہوتا تھا، ٹائم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمان سے سہارا لگا کے کھڑا ہوتے، کبھی لکڑی پر، عصا پر سہارا لگا کے کھڑا ہوتے تھے۔ خطبہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آواز بلند ہوتی تھی اور غضب شدید ہوتا تھا، جیسے کسی فوج سے آپ ڈرا رہے ہوں، لوگوں کو ڈرا رہے ہوں، ایک دم آواز بہت سخت۔ جیسے میں آپ کو ایک دو جملہ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ۔ ایسے اتنا آواز بلند ہوتی ہے اور انداز ایسے بدل جاتا تھا، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وعلیکم بالسنہ۔ تو یہ انداز ہوتا تھا۔ اور اکثر نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے اکثر، اور کبھی کبھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کے کچھ احکام میں سے یہ ہے کہ اذان سنتے ہی خرید و فروخت، معاملات دنیویہ چھوڑ دینا ہے اور جمعہ کے اہتمام کرنا ہے۔ پہلی بار جو اذان ہوتی ہے نا 12:30 بجے، مائک میں جو باہر تک بستی میں سنائی دیتا ہے، وہ اذان سنتے ہی خرید و فروخت، لین دین سب بند کر دینا ہے، جمعہ کی تیاری کرنے لگنی ہے۔ سب سے پہلے مسجد میں آئے اور آ کر امام کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں پہلی صف میں، لیکن مسجد میں آ کے بیکار باتیں کر کے، دنیاوی باتیں کر کے اپنی یہ نیکیوں کو برباد نہیں کرنا ہے۔ سب سے یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے، اچھے دیندار لوگ یہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اپنی نیکیاں برباد نہ کریں۔ سب سے پہلے جو مسجد میں آئے گا اذان ہونے کے بعد، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے ایک اونٹ قربانی دیا اس نے۔ پھر جو دوسرے نمبر پر آئے گا اس کو ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو تیسرے نمبر پر آئے گا اس کو ایک مینڈھا قربانی کرنے جیسا ثواب ملے گا۔ پھر جو چوتھے نمبر پہ آئے گا مرغا صدقہ کرنے کے برابر ملے گا۔ پھر پانچواں میں انڈا صدقہ کرنے کے برابر، ایسے ہی گھٹتے جاتا ہے۔ جب دوسری اذان دیتا ہے مؤذن امام کے سامنے ممبر میں بیٹھنے کے بعد، تو جو فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ پہلے آیا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے، تیسرے نمبر پہ، یہ جب دوسری اذان ہوتی ہے تو وہ لوگ اب لکھنا بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے دوسری اذان سے پہلے مسجد میں آ جانا ہے۔ لوگوں کا مزاج خراب ہو گیا ہے، نہیں آتے ہیں، تو اس لیے آنے کی کوشش کریں، تاکہ اسپیشل رجسٹر جمعہ کے دن والا جو فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، اس میں پہلے نمبر پہ کون آیا، دوسرے نمبر پہ لکھا جاتا ہے، اسپیشل رجسٹر ہے، پورے ہفتے کے لیے ریکارڈ ہے۔ تو ہفتہ میں ایک دن آنا ہے یار، اور دوسری اذان سے پہلے نہیں پہنچ سکی، آپ کا اس لسٹ میں، اس رجسٹر میں نام نہیں آیا، اللہ کو منائے، خوش رکھیں۔ اس لیے اس رجسٹر میں اگر آپ کو اپنا نام لکھوانا ہے تو اذان ثانی سے پہلے آنا پڑے گا۔
پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں نہیں بیٹھے. یہ سمجھا کے 14 سال سے میں سمجھا رہا ہوں. پہلی صف میں جگہ ابھی خالی ہے، لوگ ادھر ہی 10ویں صف میں بیٹھتے ہیں. ایسے لوگوں کا ذہن خراب ہے، نہیں جانتے، مسئلہ مسائل سے واقف نہیں ہے. بتاتے تھک جا رہا ہوں. تو پہلی صف کو مکمل کریں. جب ایک صف بھر جائے تو دوسری صف میں بیٹھنا شروع کریں. صف میں خوب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے، ذرا بھی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے. لوگ دور دور کھڑا ہوتے ہیں، یہ کاندھا مل کے رہے، ایک دوسرے میں ٹچ کر کے رہے. اگر جگہ ذرہ برابر بھی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان اس میں گھس جاتا ہے اور نمازیں خراب کرتا ہے. وسوسے خیالات دنیاوی چیزیں سب لا کے دماغ میں گھسا دیتا ہے. اس لیے کاندھے سے کاندھے ملا رہنا چاہیے. لوگوں کو پھاند کر کاندھے کے اوپر سے پاؤں رکھتے ہوئے آگے نہیں بڑھنا ہے. بے ادبی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اس کا خیال رکھیں. 2 آدمی کے جب بیچ میں تھوڑا سا جگہ ہو، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں بیچ میں گھس کے نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے ایسا کام بھی نہیں کریں. اور جو پہلے آ کے بیٹھ گیا وہ اس کا حق ہے. اگر کوئی کسی ضرورت سے باہر گیا اور امید ہو کہ وہ آئے گا جلدی سے واپس، تو اس کی جگہ میں جا کے قبضہ نہیں کرنا چاہیے. کسی کو اٹھا کر چلو یہاں سے ادھر جاؤ نہیں بیٹھنا چاہیے. کسی کو اٹھانا بھی نہیں چاہیے. اللہ کا گھر ہے، آپ کے ابا کا گھر نہیں ہے. پھر کسی ہیلے حوالے سے جائے نماز اپنا بچھا کی جگہ بہت سارا روک لینا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں جو جہاں بیٹھے وہیں بیٹھنے دیں. لڑکوں کو 20 صف میں کھڑا نہیں ہونے دینا ہے. بچے کو جو 10 سال سے کم عمر کے رہتے ہیں ان کو 20 صف میں ادھر نہیں گھسنے دیں، پیچھے ان کو بیٹھانا چاہیے. سب سے اخیر والا صف میں بیٹھے ہیں بچے. اور اس کے بعد رہ گیا خطبہ. جب امام وہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ آدھا گھنٹہ اذان ثانی سے پہلے، وہ نہیں، خطبہ اذان ثانی کے بعد جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ خطبہ سننا واجب ہے. اس وقت بات کرنا، درود شریف پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن شریف پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ سب جائز نہیں ہے. جس وقت خطیب ممبر کی طرف چلے اسی وقت ہمتاً متوجہ ہو کے خطیب کو یوں دیکھتا رہے. اگر کوئی سنت پڑھ رہا تھا اور یہاں یہ بیان نہیں، خطبہ عربی میں جو دیتے ہیں نا، وہ والا خطبہ چالو ہو گیا تو مختصر کرے، قرات مختصر کرے اور نماز مختصر اختصار کرتے ہوئے مکمل کر کے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے. تو یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے. جسے میں آپ کو بتایا کہ اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت بند کر دیتی ہے. قرآن میں حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایسے ہی میں آپ کو بتایا کہ مسجد میں آئے تو باتیں نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یأتی علی الناس زمان یکون حدیث فی مساجد فی امر دنیاہم، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ آئیں گے، ان کی باتیں دنیاوی باتیں دنیا کے بارے میں مسجدیں میں ہوئیں گی. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. صف کو پر کریں، پہلی صف کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في صف المؤخر، کہ پہلی صف کو مقدم کریں پھر اس کے بعد دوسری صف کو کریں، ایسا لاسٹ تک بھر جائیں. میں آپ کو بتایا صف میں کاندھے سے کاندھے ملا کے بڑھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے صفوا صفوفکم سووا صفوفکم وقاربوا بینہما وحاذوا بالعناق. تو دیکھیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں صفوں کو درست رکھیں، کاندھوں کو کاندھے سے ملا کے رکھیں. جگہ خالی چھوڑیں گے یدخل من الشیطان یدخل من خلل الصف، کہ صف کی خالی جگہ میں شیطان گھس جاتا ہے. اس لیے خالی جگہ بھی نہیں چھوڑنی ہے. تو یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو بھی حکم دیا ہے، کیا بھی ہے ایسا. اس لیے اس کا خیال رکھیں. خطبہ سننا بھی ضروری ہے، لازمی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. لوگ نہیں سنتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، سمجھاؤ منع کرو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ جانتے نہیں کہ خطبہ ہے کیا چیز. خطبہ جو ہے نا، خطبہ جمعہ میں جو خطبہ دے رہے ہیں بغیر وضو کے نہیں دے سکتے. تو کچھ تو اس کی اہمیت ہے، بغیر وضو کے نہیں دے سکتے خطبہ. جیسے نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں نا، ویسا ہی. اس لیے خطبہ کی اہمیت رکھیں.
خطیب کو دیکھتے رہیں. بہت سارے لوگ بڑے بڑے بزرگان دین بن جاتے ہیں، زبردستی بزرگ بنتے ہیں. یہاں بزرگاں بڑے لوگاں سر جھکا کے ایک دم تسبیح پڑھ رہے ہیں، ایسے بڑھ جاتے. ایسے نہیں بڑھنا چاہیے ہمارے دوست. خطیب کو دیکھتے رہنا یہی عبادت ہے، اس لیے خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.